جلی حضرت جب یزید ابن معاویہ کی قیادت دوسرے عالم اور صحابہ کو اطمینان نہیں تھا اور دوسرا اس سے موروثیت کا سلسلہ چل پڑنے کا خطرہ تھا، وہی ہوا بھی، تو اتنی واضح صورت میں یزید کو امیر بنانا، حضرت معاویہ پر اعتراض و الزام کا دروازہ تو کھل گیا نا۔ دیکھو بعض دفعہ انسان کے سامنے احون البلیتین، دو شر میں سے کم درجے کے شر کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہم روز مرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص حکومت کا اہل نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پاور ہے، اگر یعنی اس پہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ حکومت کا اہل ہے مگر پاورفل نہیں ہے، اس پہ لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے، امت منتشر ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں موروثی وہ غیر موروثی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ سعودی عرب کو دیکھ لو، سعودی عرب میں موروثی ہے یا غیر موروثی ہے حکومت؟ بولو نا، موروثی ہے نا، باپ دادے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ موروثی حکومت ہے کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بن رہا ہے، میں اس نظام کو نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ سعودی عرب میں تلواریں چلیں گی اور بغاوت ہوگی، خون خرابہ ہوگا، مکہ مدینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ نیٹو کی افواج آ جائیں گی، امریکہ تو پہلے ہی سمندروں پہ قبضہ کر چکا ہے وہاں پہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ نامزد کر دیتا ہے، میرا چاچا، میرا ماموں، میرا بھائی، تو ایک غلط ہے، لیکن وہ غلط کیا جاتا ہے بڑے غلط سے بچنے کے لیے۔ تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ پورا صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بنا کے جا رہا ہوں، اس سے موروثیت آئے گی، لیکن عین ممکن ہے ان کے پاس دوسرا آپشن نہ ہو کہ اگر میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا الیکشن کروا دو تو اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا، لوگ جمع نہیں ہوں گے کسی ایک پہ، اور تلواریں چلیں گی، لڑائیاں ہوں گی۔ تو صحابی رسول کے پیش نظر کیا تھا وہ تو وہی جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی نیت غلط نہیں تھی۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان اپنے بیٹے کو بنا دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ لوگ اس پہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ یا اتنا پاورفل ہے کہ یہ تلوار کی طاقت سے لوگوں کو جمع کر دے گا کسی ایک ٹاسک پہ، یعنی کافر کے خلاف ہم متحد ہو جائیں گے۔ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو جنگی کمانڈر ہوتا ہے نا، آپ کے پاس جنگ میں کمانڈر بنانے کے لیے دو آپشن ہے، ایک کمانڈر ہے پاورفل، جنگیں لڑنا جانتا ہے، اور ایک ہے پاورفل نہیں ہے لیکن نیک بہت ہے، وہ نیک بہت ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نیک نہیں ہے نا اس کو بنایا جائے گا، کیونکہ اس آدمی کی نیکی اس کو ذاتی فائدہ پہنچائے گی، اجتماعی سطح پہ یہ امت کی ایسی کی تیسی کر دے گا یہ، کیونکہ نیک تو ہے لیکن پاورفل نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے حضرت معاویہ کے پیش نظر۔ دوسری بات یہ کہ حضرت معاویہ عالم الغیب نہیں تھے۔ یزید پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، سب کچھ ہے، بیٹا بعد میں نالائق نکلتا ہے، ان کو تھوڑی پتا تھا۔ میں یزید پہ نہ الزام لگا رہا ہوں نہ اس کو بری کر رہا ہوں، یہ ایک نیا ٹاپک، الگ ٹاپک ہے، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ان کو پتا تھا کہ یزید غلط ہے اور پھر بھی انہوں نے بنا دیا، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم بعض دفعہ سلیکشن کر کے کسی کو وزیر اعظم بناتے ہیں، بعد میں لوگ خود سارے مل کے اسے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جب لوگوں سے کہا جائے اب تم اسے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ یہ ایسا نکلے گا۔ تو جب ہم سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو سیدنا معاویہ سے اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ تو ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے جو کیا امت کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کے کیا ہے۔ اچھا میرے بھائی، بڑی ان کو پتا تھا اگر نہیں بنایا تو پھر یہ تلواریں دوبارہ سے چلیں گی اور پھر کوئی بنے گا ہی نہیں، یہ لڑتے رہیں گے 200, 250, 300, 700, 500 سال تک کوئی ایک امیر بن نہیں پائے گا، اور جو ایک مضبوط اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ تو یہ بھی تو خطرہ تھا نا۔